إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول کے سارے صحابہ برحق ہیں. ہر صحابی معیار حق ہیں اور کسی صحابی پر لعن طعن کرنا یہ نفاق اور فسق کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ بدقسمت لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں لعن طعن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یاد رکھیں مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. قرآن انہوں نے یاد کیا، حدیثوں کو یاد کیا اور ہم تک پہنچایا. دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، پھر ہم تک اسلام پہنچا. قرآن کے اولین مخاطب وہی تھے. انہوں نے خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی والے الفاظ کا استعمال کرنا گویا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر وہ تعین و تشنیع کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے ایمان کی خبر لے اور صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اجمعین کی شان میں اگر کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے توبہ کرے. یہ ناقابل برداشت ہے مسلمانوں کے لیے. اگر کوئی انسان صحابہ کرام کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہم لوگوں سے جہاں تک ہو سکے گا، چاہے زبان سے ہو، چاہے قلم سے ہو، چاہے جس طرح سے ہو، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے ہم لوگ ہر سو تیار ہیں انشاءاللہ. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. اور ایک کامل ایمان والا بننے کے لیے جس طرح اللہ کی وحدانیت کو، نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کی تقدیس، اس کی تعظیم پر ایمان لانا اور اپنے دلوں میں پیدا کرنا یہ ضروری ہے. جان لیجیے اگر کسی شخص کے اندر صحابہ کی تقدیس نہیں ہے، صحابہ کی تعظیم نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو حضرات بھی صحابہ کرام پر لعن طعن، جرح، لبکشائی اور منفی باتیں کر رہے ہیں وہ حقیقتاً ملت کے لیے، دین کے لیے خواہ مخواہ ایک فتنے کا دروازہ کھول رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری کائنات میں یہ سب سے برگزیدہ جماعت ہے انبیاء کے بعد، اور اپنے برگزیدہ جماعت، اپنے اولیاء اور دوستوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اعلان جنگ ہے. اللہ کے ولی کے سلسلے میں کوئی مخاصمت، معاندت کا رویہ اپنائے گا تو اعلان جنگ ہے. میں ان علماء سے بھی انتہائی ہمدردی کے ساتھ، ان اسکالرز سے بھی انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ملت کے بے شمار مسائل ہیں. ملت آج افلاس، غربت، افتراق، انتشار، پسماندگی، زبوں عالی، درمادگی
اور ساری دنیا میں نہ جانے کتنے فتنوں اور سازشوں کی شکار ہے. کیا آپ کو یہ مسائل دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے توسط سے دین ہم تک پہنچا ہے. صحابہ کرام کی تربیت براہ راست سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. تمام صحابہ کرام قابل احترام ہے. عظمت صحابہ مسلم ہے. کسی بھی صحابی کو لعن طعن کرنا اور اپنے مخصوص نظریے کی تبلیغ کے لیے صحابہ میں سے کسی کو اس طرح ہدف تنقید بنانا پورے دینی ذخائر کو مشکوک ٹھہرانا ہے. اس طرز عمل سے دین کی خدمت کے بجائے مستشرقین کے دعوے کی حمایت ہوگی. اللہ تعالی. محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی خواہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو کسی بھی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام اس امت کے امین ہیں. ان پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کی عدالت میں شک کرنا در حقیقت دین کو منہدم کرنا اور شریعت میں بے اعتمادی پیدا کرنا ہے، اور پس پردہ ان احادیث مبارکہ کا انکار ہے جو ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں. لہٰذا ایسے پراشوب دور میں جبکہ ہر کس و ناکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق تبع آزمائی کر رہا ہے، مسلم رہنماؤں اور علماء کرام کو میرا یہ پیغام ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت، صداقت اور ان کے احسانات سے عوام کو باخبر کریں اور صحابہ کرام کے متعلق بدگمانی سے بچائیں. لا تسبوا اصحابی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی ہمارے بڑے بڑے اعمال صالحہ پر بھاری ہیں. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی فرقہ فاجیہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہو. ان حقائق کے باوجود اگر کوئی دل کا اندھا حضرات صحابہ کو طعنہ دے اور ان کا افسانہ بنائے اور لعنت و ملامت کرے تو ملعون خود ہی قابل لعنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگوں میرے صحابہ کے حق میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. میرے دوستو، یہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس ترین اور سب سے عظیم ترین جماعت وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دین و شریعت کا اولین مخاطب بنایا، جن کے ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے معیار قرار دیا اور صاف صاف اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس لیے پوری امت مسلمہ کا اور محدثین عظام کا اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں. لہٰذا جو یہ صحابہ تنقید سے بالا تر، اور امت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ادنا بھی گستاخی یا ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرے. جو صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، یہ تو واضح بات ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا صحابہ کے بارے میں، اور جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے. یہ کتنی عظیم بات ہے اور کتنے ڈرنے کی بات ہے. اور صحابہ کے بارے میں روایات میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ صحابہ جو ہے تنقید اور تبصرہ سے بالا تر ہے. جرح و تعدیل بھی صحابہ کے بارے میں نہیں کر سکتے، اور جرح و تعدیل سے اونچا ان کا مقام ہے. جرح و تعدیل صحابہ کے علاوہ میں ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں جرح و تعدیل بھی نہیں ہے، جرح ہے
में सहाबा कराम से दुश्मनी करना दीन के साथ दुश्मनी करना है। इसलिए जब तक सहाबा पर एतमाद नहीं होगा, दीन पर एतमाद नहीं हो सकता, क्योंकि हम तक जो दीन पहुंचा है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के वास्ते से पहुंचा है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे रास्ता पा जाओगे। इसलिए सहाबा किराम और अहले बैत दीन इस्लाम की वो जमाअत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जीते जी दुनिया ही में जन्नत की बशारत इनायत फरमा दी और इरशाद फरमाया, वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। सहाबा किराम की ऐसी जमात है जिसके दिल की सफाई का ऐलान अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही फरमा दिया। इरशाद है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात का है, जो बतौर तबका महमूद व मंसूर हैं। और आम तबक़ात इंसानी में तो अच्छे और बुरे की तक़सीम है, यहाँ तक कि उलमा में भी उलमाए हक़ और उलमाए सू की दो अलग अलग कतारें लगी हैं, लेकिन ये तक़सीम सहाबा किराम में नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम सहाबा किराम आदिल और महफूज हैं। अल्लाह ने उनके बातिन की गवाही खुद दी और फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, और कहीं पे फरमाया वअल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा, कि अल्लाह ने उनके अंदर कलमे तक़वा उतारा और वो इसके अहल और हक़दार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में वादे तौर पर इरशाद फरमाया, अल असहाब कन्नदूम इक्तदैतुम इहतदैतुम। हमारे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, आप में से जिसने उनकी इक्तदा यानी पैरवी की वो राह हिदायत से हमकिनार हो गए। सहाबा किराम हमारे लिए मेयार हक है, हर सहाबी हमारे लिए ईमान का एक हिस्सा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत रसूल पाक से मोहब्बत की अलामत है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को सहाबा किराम से मोहब्बत और उनकी अज़मत हमारे दिल में पैदा फरमाए और ऐसी बातों से बचने के तौफीक अता फरमाए जिससे सहाबा किराम के शान और शौकत को ठेस पहुँचे। आमीन। मैं ये बात बबांगे दुहल कहूँगा कि तख्लीक आदम से लेकर ता कुर्ब क़यामत अंबिया किराम के गिरोह को छोड़कर कमालात इंसानी के लिहाज से, फैज़ इंसानी के लिहाज से, फयूज़ रब्बानी के लिहाज से, इनाम रब्बानी के लिहाज से, एजाज़ात व इकरामात के लिहाज से, ताज़ीम व तकरीम के लिहाज से, बेगर्जी व बेतलबी के लिहाज से, रहमत व बरकत के लिहाज से, इज्जत व नामूस के लिहाज से सहाबा किराम से बढ़कर नौ इंसानी में आज तक न कोई पैदा हुआ है और न कभी पैदा हो सकता है, क्योंकि क़यामत तक वही फ़िरक़ा अहले हक़ कहलाएगा जो सहाबा-ए कराम के मुताबिक दीन की तशरीह करेगा। जो फ़िरक़ा सहाबा-ए कराम की रविश से जितना दूर होगा वह हक़ से उतना ही दूर होगा, और जो जितना करीब होगा वह हक़ से उतना ही करीब होगा। अहले सुन्नत वल जमाअत का कोई फ़र्द ऐसा नहीं जो सहाबा-ए कराम पर लान तान को जायज़ समझता हो। सहाबा-ए कराम की अदालत पर उम्मत मुस्लिमा में सलफ़ व खलफ़ का इजमा है। मुहद्दिसीन ने रिवायत हदीस की तहक़ीक़ में जरह व तादील के उसूल मुरत्तब किए, मगर सहाबा-ए कराम की चौखट पर आकर सब के सब रुक गए, किसी ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। हर एक ने सारे सहाबा-ए कराम को आदिल व सादिक़ करार दिया, किसी भी सहाबी को नक़्द व जर्ह का निशाना नहीं बनाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन मेयार शरीयत, मेमार दीन और शरीयत के अव्वलीन मुखातब हैं।
اور ان مقدس ہستیوں کی شان میں بے شمار آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان کی شان میں کسی قسم کی لب کشائی کرنا جرأت بیجا ہے۔ علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے الصحابۃ کلہم عدو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں افضل ترین جماعت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بظاہر اپنوں ہی میں شامل کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام کی ایک تعداد کو باغی، مجرم اور کیا کیا ثابت کرنے کی حماقت اور گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں نہایت ہی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے امت کا صحیح موقف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی عظمت، عدالت اور اہم صفت کو بیان فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے فکر و عقیدے کے معاملے میں جو راستہ دیا ہے وہ ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کہلاتا ہے، یعنی میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ اور ائمہ سلف صالح۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم۔ جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کرام سے دشمنی کرتا ہے وہ در حقیقت مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت کرنے کو خود سے محبت کرنے سے اور صحابہ کرام سے دشمنی کرنے کو خود سے دشمنی کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی غیر معمولی فضیلت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کرام کے بعد اس زمین پر سب سے بہتر انسان گزرے ہیں۔ وہ سب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت کریں، اکرام کریں اور ان سب کے سیرت کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ وہ سب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور ان لوگوں کی قربانیوں کی ہی وجہ سے آج پوری دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ وآخر دعوانا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ نے لایا۔ گویا اللہ ہم سے ایمان صحابہ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کثرت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اس لیے عظمت صحابہ، مدح صحابہ اور محبت صحابہ یہ ایمان میں سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت تک قرآن و حدیث اور دین اسلام کے پہنچنے کا واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے، اور ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ اور کڑی ہے، اور اگر انہیں درمیان سے ہٹا دیا جائے اور ان پر بد اعتمادی کی جائے تو ہمارے پاس کچھ بھی دین باقی نہیں رہ سکتا۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل انسان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں، اور یہ بات حقیقت اظہر من الشمس ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، لوگوں میرے صحابہ کی تکریم و تعظیم کرو کیونکہ وہ تم میں سے برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے ہیں۔ آج اس کے خیال ناقص میں عظمت صحابہ کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے، اور قاعدہ ہے کہ قیمتی چیز قیمتی جگہ، مقدس چیز مقدس جگہ میں رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سب سے بڑے اور مقدس نبی کو سب سے مقدس جماعت میں رکھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو ان کے صحابہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پوری
امت میں افضل ترین طبقہ بلکہ سب سے بہترین سرمایہ حضرات صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت حضور علیہ السلام اور امت کے درمیان سب سے مقرب اور مقدس واسطہ ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد، صحبت یافتہ اور مرید ہیں۔ صحابہ نزول قرآن کریم کے عینی گواہ و شاہد ہیں۔ صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ، معلم جناب رسول اللہ، نصاب تعلیم کلام اللہ، ممتحن خود اللہ تعالیٰ اور نتیجہ امتحان رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ اب جو ان کی عظمت کو مان لے وہ رحمت اللہ، اور جو انکار کرے اس پر لعنت اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی جس میں سے کے ہیں ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے کامیابی حاصل کرو گے، اور اگر ان کے عمل فعل کے خلاف کوئی بات مسلمانوں سے کی ہے تو بہت بڑے جرم کی بات ہے اور وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کے دل کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور بڑائی ہم دم رہنی چاہیے۔ اللہ کے صحابہ کرام کی جماعت انتہائی مقدس، پاکیزہ اور سعادت مند جماعت ہے۔ اس طبقے کا ہر فرد ناجی اور جنتی ہے۔ ارشاد باری ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی ہر صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں ابن حزم کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، یعنی سارے صحابہ جنتی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس زمانے میں تھی، اس زمانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے اچھا زمانہ ہمارا ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ یہ عظمتوں کے پہاڑ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایمان والا ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس لائق ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالی